اور میں یہاں آل سعود کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں سب؟ آج تک آل سعود نے، سعودی عرب والوں نے، پہلے اس خطے کا نام حجاز تھا، یعنی کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین کو حجاز کہا جاتا تھا. تو یہ آل سعود کے آنے کی وجہ سے اس شخص کے نام پر یہ سعودی عرب کا خطہ مشہور ہو گیا. اور یہ 1923 میں ان کا آنا ہوا اور خلافت عثمانیہ جو تھی وہ ختم ہوئی، تو ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت ان کو یہاں حکومت ملی. اور ان کے دو ایجنڈے تھے، اور یہ آئے نہیں تھے بلکہ ان کو لایا گیا تھا. اور لانے والے کون تھے؟ لانے والے وہ یورپی اور امریکہ اور یہود و نصارہ. ان کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کو لایا گیا، اور پھر دو چیزیں تھیں ان پر. ان کے عقائد کو تبدیل کیا گیا کہ عقائد کو تبدیل کر کے ایسی چیزیں راسخ کر دیں کہ جس میں مین مقصد ان کا یہ تھا کہ گنبد خضرا کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق ہے اس کو کمزور کرنا ہے. اور یقیناً ہمارے اکابرین اس وقت سے یہ کہتے رہے، جس میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، اس وقت انہوں نے تحریک خلافت کا ساتھ بھی دیا تھا، تحریک بھی چلائی تھی. اور اس کے بعد ہمارے اکابرین میں مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا الشاہم نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ان کا پردہ چاک کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم کبھی بھی آل سعود کی حمایت نہیں کریں گے. مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے تحفظ کے لیے، حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے تو ہر خطے کے مسلمانوں کے لیے جان بھی حاضر ہے، لیکن آل سعود کی اس بادشاہت کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اس وقت مولانا شاہ نورانی نے کہا تھا ہم کبھی بھی ان کو، حکومت کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیں. یہ باتیں ذرا سمجھنی ہے آپ نے. اور اس وقت ہمارے اکابرین جو ان کا پردہ چاک کر رہے تھے، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے لباس ایسا پہن رکھا تھا اسلام کا کہ لوگوں کو عام طور پر یعنی کہ یہ سمجھتے نہیں تھے. یعنی کہ قرآن مجید کی اشاعت کرتے، قرآن مجید کا جو تھا اس کی تفاسیر میں بہت کچھ لکھا جاتا تھا اور تمام ممالک میں ہر زبان میں وہ پہنچایا جاتا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا، خود دیکھ لیا کہ وہ جو اسلامی لباس میں آئے تھے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، ساری زندگی روضہ رسول پر ایسے لوگوں کو انہوں نے مسلط کیا کہ جب عاشق رسول جاتے اس کا دل ہوتا کہ میں دل بھر کے رسول اللہ کے روضے کو نگاہ بھر کر دیکھ لو. اس کو منع کیا جاتا، ادھر کیا دیکھتے ہو، اس کا چہرہ موڑ کر کعبہ کی طرف کر دیا جاتا. وہاں اگر کوئی دعا مانگتا اس کا رخ موڑ دیا جاتا کہ ان سے مانگنا تو شرک ہے، ان سے مانگنا تو فلاح ہے. وہاں پشت کر کے کعبے کی طرف رخ موڑ دیا جاتا. کیوں؟ اور علامہ اقبال نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اب وہ روح محمد نکالنے کا پورا پروگرام جو یورپی لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، وہ ایک ان کی صورت میں تھا، عرب میں ان کی صورت میں تھا، اور بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں تھا. ادھر ان سے کام لیا اور ادھر قادیانیوں سے کام لیا. اس سے کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر تاکہ رسول کائنات کے ساتھ تعلق کمزور کر لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے. جب ان کے پیروکار بن جائیں گے، اور یہ تو ہمارا لایا ہوا وہ پلانٹڈ ہے، ہمارا لایا وہ پودا، جب چاہیں گے ہم جس طرح چاہیں گے اس کو پالیں گے. اور پھر اس کی جو ڈوریں تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور آج بھی ان کے ہاتھ میں. آج بھی اٹلی، جرمنی جو ہے
اور اس کے علاوہ فرانس ہے، انگلستان ہے، انگلینڈ ہے، یہ سارے ان کو تحفظ دے رہے ہیں، یہ قادیانی کو تحفظ دیتے ہیں، یہ ان کے پرور، وہاں سے ایڈ آتی ہے اور وہاں سے یہ مسلمانوں کو یہاں یہ جھانسا دے کر اور نوکریوں کا، دولت کا لالچ دے کر پھر قادیانی بنواتے، مسلمانوں سے دور کرتے۔ بر صغیر میں یہ فتنہ ایجاد ہوا اور عرب میں آل سعود کی صورت میں فتنہ ایجاد ہوا، اور انہوں نے ساری زندگی کیا کیا؟ 100 سال ہونے کو ہیں، کیا کیا؟ ساری زندگی رسول اللہ سے دور کیا، ساری زندگی رسول اللہ سے دور کیا۔ جب کوئی سادہ مسلمان جاتا، اہل سنت جاتا یا سادہ عاشق رسول جاتا، وہ وہاں بعض اوقات 1 مہینہ 40 دن یا کوئی 2 ماہ ٹھہرتا، وہ اپنے نظریات تبدیل کر کے آ جاتا، جہاں آ کر وہ کہتا کہ یہ میلاد منانا کہاں جائز لکھا ہے، انگوٹھے چومنا کہاں جائز لکھا ہے، جمعے کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا کہاں جائز لکھا ہے، یہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا کہاں جائز لکھا ہے، اور رسول اللہ کی محبت میں بیٹھنا، آپ کی تقریریں کرنا، یہ نعتیں پڑھنا کہاں جائز لکھا۔ جب دلائل دیتے وہ آگے سے دلیل کیا دیتا؟ میں سعودی عرب سے آیا ہوں، جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا، جس مقدس مقامات پر انبیاء کا نزول ہوا، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ اب ہمارے سادہ لوگوں کو کون بتائے کہ اگر آج سے 100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، کیا پہلے بھی یہی نظریات تھے؟ تو ان لوگوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا، لیکن ایک نہ ایک دن جو گستاخان رسول ہوتے ہیں، جو دین کا لباس اوڑھ کر دین کو نقصان دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کے گرفت سے بچتے نہیں ہیں، ان کا ایک نہ ایک دن پردہ ضرور چاک ہوتا ہے۔ اور وہ جو پردہ چاقو آپ نے دیکھ لیا، وہ جو پچھلے دنوں سے کنسرٹ جاری ہے سعودی عرب میں، سلمان خان کو بلا کر، انڈیا کے اداکاروں کو بلا کر، دنیا کی اداکاروں کو بلا کر، اور پھر دنیا کے امراء وزراء کو دعوت دے کر، وہاں جو کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، وہاں جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اس مقامات مقدسہ پر جہاں کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں، جہاں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے میرا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور میرا انبیاء کے ساتھ، اولیاء و صالحین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، وہ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ آج ان مقامات مقدسہ کی توہین کی گئی، جس طرح اس نے وہ ناچ گانا کیا۔ اور آج کا جو پلان ہے وہ دیکھ لیں گے آپ سوشل میڈیا پر، آج 31 دسمبر ہے، پوری دنیا کے اداکاروں کو وہاں بلا کر آج نیو ہیپی ایئر منایا جا رہا ہے۔ نئے سال کا آج رات، نئے سال کا آغاز اور پچھلے سال کے اختتام پر جسے نیو ہیپی ایئر کہتے ہیں، اس کو منانے کے لیے گلوکاروں کو، اداکاروں کو اور یہ ڈرامہ نگار اور فلم سٹار لوگوں کو بلا کر جس طرح آج وہاں کنسرٹ منایا جا رہا ہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ اور خانہ کعبہ میں اور مدینہ طیبہ میں 6 فٹ کے فاصلے پر کل نشانات لگائے جا رہے تھے کورونا کی آڑ میں، کہ وہاں 6 فٹ کا فاصلہ پر کیا کرنا ہے؟ رکھ کر نماز پڑھنی۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، اور جب قریانی اور فحاشی کے 70 80 لاکھ بندہ اس کنسرٹ میں شامل ہے، بھی یہاں تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ کہ وہاں یہاں کرونا نہیں، یہاں بیماری نہیں ہے۔ اور یہ کرونا کی آڑ میں حقیقت میں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں، اس کرونا کی آڑ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بیماری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بیماری ہے، اس بیماری سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس بیماری کی آڑ میں، اس کرونا کی آڑ میں اگر مذہبی مقامات کو ٹارگٹ کیا جائے، یورپ میں مساجد پر تو یہ 6 فٹ کا فاصلہ ہے مساجد میں، لیکن جب سٹیڈیم ان کے دیکھو،
فٹ بال کا ان کے میچ دیکھو، کرکٹ گراؤنڈ دیکھو، وہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ صرف دین کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا اور مسلمانوں کا رشتہ دین اسلام سے کمزور کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ لیکن یہ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک ہے کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے منصوبہ بندی کی، وَمَكَرُ اللَّهُ، اور ایک اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، ایک اللہ کی منصوبہ بندی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ جو پالیسی بناتا ہے، اللہ جو منصوبہ بندی کرتا ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ یہ دنیا والے کیا سمجھیں؟ یہ حقیقت میں انسان خود اپنی موت کے سامان جو ہے وہ تیار کر رہا ہے۔ جتنا بندہ دور نکلتا جائے گا، دین سے دور نکلتا جائے گا، کتنے سال جی لے گا، کتنی عیاشیاں کر لے گا اور کتنی بادشاہت کر لے گا، آخر ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور خصوصی طور پر، اور میں آپ کو اگلی بات چونکہ آل سعود کی بات کر رہا تھا یہ کمپلیٹ کر لوں، کہ انہوں نے، عرب لوگوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا، یہودیوں کو بھی، ان کے وجود کو انہوں نے تسلیم کیا، دبئی میں، بحرین میں، اور ان کے وزرائے خارجہ کا جس طرح سعودی عرب میں بھی انہوں نے استقبال کیا، ان قریب یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے جو مظلوم فلسطین لوگ ہیں ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ان بیچاروں کی جو داد رسی کرنی تھی، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ وہ کھڑا ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسرا وہ جو ان کو گولیاں مار رہا ہے، جو ان کے حقوق چھین رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ظلم ستم کے ساتھ مار رہے ہیں، ان کی اولاد کے سامنے، بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوتا ہے اور ان کی جس طرح عزت کو لوٹا جاتا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ اس کے اس قانون کی حمایت کر رہا ہے، اور ہمارے مظلوم جو مسلمان ہیں اور ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا کے فرامین ایسے ہیں جیسے ایک واضح سورج جب روشن ہوتا ہے تو چاروں طرف کرنوں کا بکھیر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جو فرما چکے ہیں، جو پیشن گوئیاں کر چکے، ان کا یہ ظہور ہو رہا ہے۔ میرے آقا فرما گئے کہ قیامت سے پہلے عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کا سبب میرے آقا نے فرما دیا، دین سے دوری، فحاشی اور یعنی پہلے بھی یہ لوگ آل سعود یہی کرتے رہے، پہلے بند کمروں میں کرتے تھے، اب میدانوں میں کر رہے ہیں، سر عام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لینا، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں یہ جو بعد میں آزاد ہوئے، سوائے ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، چونکہ اس کی بنیاد تو خود میرے آقا تاجدار کائنات نے رکھی، اس ریاست مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اگر کوئی ملک نظریاتی طور پر وجود میں آیا اسلام کے نام پر تو وہ پاکستان ہے۔